اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں الحمدللہ ہماری سورۃ سبا مکمل ہوئی اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورۃ فاطر۔ دیکھیں اس سورت کا نام ہے سورۃ فاطر، مکی سورت ہے اور اس کا نام ہے فاطر اس وجہ سے کہ اس سورت کے پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے فاطر السماوات، تو پہلی آیت کے اس فاطر لفظ کو لے کر کے سورت کا نام بنایا ہے سورۃ فاطر، کیونکہ فاطر کے معنی بنانے والا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو بنانے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، یعنی اس صورت میں اللہ کی تخلیق، وحدانیت اور اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے ملک کے بارے میں، اللہ پوری دنیا کا قادر ہے، حاکم ہے، بنانے والا ہے، اس کا ذکر ہے۔ تو اسی وجہ سے اس سورت کا نام ہے سورۃ فاطر اور اس کی 45 یعنی 45 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات۔ طا جو ہے کلرفل ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، باقی جو آگے را ہے اس کو باریک پڑھیں گے، را کو سین کے ساتھ ملایا۔ فاطر السماوات، میم اور واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے اوپر کی طرف، سماواتی۔ الحمد، یہاں ہا نکالنی ہے، لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے، للہ۔ الحمد للہ فاطر السماوات، فاطر السماوات والأرض جاعل عین زیر عی، لام زیر لیل، جاعل، عین نکالیں گلے سے، جاعل الملائکۃ رسلا اولی، واو کو نہیں پڑھنا، حمزہ پیش او، لام یا مد زیر لی، اولی اجنحۃ مثنا، جیم پر قلقلہ ہے، اجنحہ، نون زیر نی، ہا زبر ہا، نیحہ، تا کو میم کے ساتھ، میم کو سا کے ساتھ ملا، سا پر زبان نکالی، اجنحۃ مثنا، میم سا زبر مس، نون کھڑا زبر نا، مثنا وثلاث، یہ دیکھیں سا اور یہ سا دونوں پر زبان نکالی، اس کو آپ نے سا سین نہیں پڑھنا بلکہ سا پڑھنا ہے، اور یہ بیچ میں جو لام ہے اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، جیسے نون کے اوپر، لام کے اوپر، یہاں با کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو پڑھیں گے مثنا وثلاث ورباع، با کے اوپر کھڑا زبر، ورباع، جب رکیں گے تو ورباع، یزید فی الخلق ما یشاء والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنا وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ اب دیکھیں اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیچھے ہم نے پڑھا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بنانے والا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، بنانے والا ہے فرشتوں کو قاصد،
کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اللہ نے بنایا تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کام کے لیے جب بھیجتے ہیں، کئی امور ہے دنیا میں اللہ کی کائنات میں، تو رسولن قاصد بنا کر اللہ بھیجتے ہیں، تو وہ جو ہیں پر والے ہیں، فرشتے جو ہیں ان کے پر ہیں، مثنا دو دو پروں والے بھی فرشتے ہیں، وثلاثہ ایسے بھی ہیں جن کے تین تین پر ہیں، ورباع اور ایسے بھی ہیں جن کے چار چار پر ہیں۔ اب یہ بات آپ نے شاید پہلے سنی ہو نہ سنی ہو، لیکن میرا خیال ابھی آپ سن رہے ہوں گے کہ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے کہ فرشتے پروں والے فرشتے ہیں، دو پر ہیں، تین پر والے فرشتے ہیں اور چار پر والے فرشتے ہیں جو پروں سے اڑتے ہیں۔ زیادہ کرتا ہے تخلیق میں جو اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی، جس کو دو پر دے دے، جس کو تین دے دے، جس کو چار دے دے۔ دو ٹانگوں والا مخلوق ہے انسان، اور چار ٹانگوں والی مخلوق ہے بھینس ہے، بھیڑ ہے، جانور ہیں، اور ایسے جانور بھی ہیں جو رینگتے ہیں جیسے سانپ ہے، اس کی کوئی ٹانگ نہیں ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آگے دیکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کامل کنٹرول ہے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں، اور اللہ کو کوئی چیز بنانے میں کسی کی ضرورت نہیں، کسی کا محتاج نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، ما یفتح اللہ، ہا کے نیچے زیر ہے، لفظ اللہ سے ملایا، حلہ، حلہ للناس، میم کو را کے ساتھ، را کو ہا کے ساتھ، من رحمت، من رحمت فلا ممسک لہا، فلا میم پیش ممسک لہا۔ اب ترجمہ ایسا ہے کہ دل چاہتا ہے اس کا ترجمہ کریں۔ دیکھیں، جس ما یفتح اللہ للناس، کہ لوگوں میں سے اللہ جس کے لیے رحمت کو کھول دے، یعنی اللہ کی طرف سے رحمت کا دروازہ کھل چکا ہے، اب اس بندے کو اللہ کی طرف سے روزی مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، اور وہ معاشرے میں اپنے خاندان میں عزت پا رہا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اس کی طرف جو اللہ کی نظر کرم ہے، جو روزی مل رہی ہے اس کو، اس کی اولاد اچھی ہے، اس کی فیملی اچھی ہے، یہ عزت دار ہے اور ہم ایسے نہیں ہیں، تو یہ اس سے ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا فلا ممسک لہا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اللہ جس پر مہربان، تو کیا ہے کہ اللہ کی اس مہربانی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، من بعدہ جب رکیں گے تو من بعدہ، اور جس کے لیے بند کر دے۔ ایک اوپر شخص تھا جس کے لیے اللہ کی رحمت کھل گئی، اور ایک وہ ہے جس کے لیے بند ہو گئی، تو نہیں ہے کوئی کھولنے والا اس کو اس کے بعد، یعنی اللہ کے بند کرنے کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت اس پر نچھاور کر سکے، یہ صرف اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو نفع نقصان ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ بہت سارے بہن بھائی پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، کوئی بندش ہے اور کسی کی طرف سے رکاوٹ ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ مین مقصد اور مین بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے تعلق توڑ دیا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت ہم پر نہیں آ رہی۔ ہم اللہ سے تعلق جوڑیں تو دنیا کے ساری رکاوٹیں کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ کی رحمت آ جائے گی تو کوئی طاقت بیچ میں نہیں ہے جو روک سکے۔ لیکن اللہ ہی نے رحمت روک لی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہ ہم جو مانگتے ہیں غیر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے، تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور وہ اپنی رحمت روک لیتا ہے، پھر کوئی بھی دنیا کی طاقت اس رحمت کو کھول نہیں سکتی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آیت نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ 2 آیات کا تو ہم نے ترجمہ کر لیا۔ بہت سارے بہن بھائیوں کا یہ ہوتا ہے کہ قاری صاحب تلاوت کے دوران ترجمہ نہ کریں، کیونکہ وہ ہمارا فوکس
توجہ تلاوت پر ہوتی ہے تو ہم اس سے بھٹک جاتے ہیں، تو ان سے معذرت ہے۔ ترجمہ 2 آیات کا ایسا تھا کہ دل چاہا کہ کر لیں، اب ترجمہ جب ہم شروع کریں گے قرآن مجید کا، اس کے لیے زندگی رہی، اللہ نے توفیق دی تو اس وقت کریں گے، لیکن یہ ہم نے تھوڑا سا کر لیا ہے اور بہت سارے بہن بھائیوں کو فائدہ بھی ہوا ہوگا، جزاک اللہ۔ آیت نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الناس اذکروا، سین کو ذال کے ساتھ ملا، سین ذال پیش، سذ، یا ایہا الناس، ذال پر زبان نکالیں، سذ کرو نعمت اللہ علیکم، نون عین زیر، نعمت اللہ علیکم، یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ پیچھے آیت ہے، اس کا بھی کرنا ہے ترجمہ، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے انسانوں یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا احساس پیدا کرو، ان کا احساس پیدا کرو کہ یہ چیز ہمیں اللہ نے دی ہے، اس کو دیکھو، اس کو سمجھو کہ یہ ہے چیز، اگر یہ نہ ہوتی ہم کتنے پریشان رہتے، تو اس کا اس سے احساس اور اپنے دل میں شکر پیدا کرو۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھتے نہیں ہیں، دوسرے لوگوں کی نعمتوں پر نظر ہوتی ہے، اس وجہ سے جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کے ہوتے ہوئے وہ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ چیز نہیں چاہیے جو آگے چیز دوسرے بندے کے پاس ہے وہ چاہیے، اپنی نعمت کا اس کو احساس نہیں ہوتا، تو یہ ناشکری ہے۔ تو اپنی نعمت جو اللہ نے تم پر کی ہے اس کو یاد کرو، اس کا احساس پیدا کرو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، یرزق کاف کو میم کے ساتھ ملایا، کم من السماء والارض، کیا کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ؟ کیا کوئی خالق ہے، بنانے والا ہے تم کو یا دنیا کو اللہ کے علاوہ، جو روزی دیتا ہو تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ اللہ کے علاوہ ہے جو تم کو کھانا دیتا ہے، روزی دیتا ہے آسمان زمین سے؟ کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ہے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اللہ نے فرمایا کہ کوئی نہیں، یہاں پوچھا کوئی ہے تو لا الہ الا ہو، اللہ نے خود ہی فرمایا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہی ہے خالق اور مالک۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو، یعنی ہر چیز تمہیں پتہ ہے پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی طرف جاتے ہو۔ آیت نمبر 4، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، وَإِن يُكَذِّ، ذال پر زبان نکالی، يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ، ذال پر زبان نکالیں، كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق حق فلا تغرن، غین را پیش، غر نون زبر، رن نون زبر نہ، رن غین پر پیش ہے، را کے ساتھ ملا ہے، را کو نون کے ساتھ، تغرن کمل، میم لام پیش مل، کمل حیات الدنیا، یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔
وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ یہاں تغرن تا کے ساتھ ہے، یہاں بھی ایک جیسا ہے لیکن یہاں پر یا ہے، تا نہیں ہے۔ یغرنکم باللہ، یہ غرور نہیں ہے، غین پر پیش نہیں ہے، غین پر زبر پڑھیں غرور۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ، واو کو سخت کیا اور ناک میں آواز پیدا کریں گے، عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ، فا کو تا کے ساتھ ملایا، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، عَدُوًّا جب رکیں گے تو عَدُوًّا، انما يدعو حزبه، ہے حزبه لِيَكُونُوا من اصحاب السعیر، صاد کو موٹا پڑھیں گے، اصحاب السعیر۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير۔ الذين كفروا لهم عذاب شديد، الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ 7 آیتیں مکمل ہوئیں اور پہلا رکوع مکمل ہوا سورۃ فاطر کا۔ اس سورت کے بعد آتی ہے سورۃ یاسین، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سورت کو مکمل کرنے کے بعد آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔